ہمارا ایک ٹک ٹاک ہم نے بنایا تھا، دس آئی بلیو سو لاسٹ وینسڈے کو ہم نے بنایا تھا، اور حجویری بلڈر سے جناب انہوں نے اس کو تیار کیا. تنویر آوان صاحب ہمارے اس میں مہمان تھے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ریلیجن کے لحاظ سے یا ویلیوز کے لحاظ سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو بڑے ریلیجیس ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں، اور وہ نہ کوئی کام خود کرتے ہیں نہ سجے کھبے والوں کو کرنے دیتے ہیں. They don't let anybody do everything. ہالٹ کنڈیشن میں لے آتے ہیں اور ایک دم سے جامد ہو کے رہ جاتی ہیں چیزیں. There are some other people جو ویلیوز کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، مگر وہ سسٹم کو بھی رکنے نہیں دیتے، چوک کہیں نہیں ہونے دیتے. وہ اپنا کام کرتے ہیں مگر پیسے اور پوزیشن کے لالچ میں نہیں. ان کو شاید بعض اوقات یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج اس مہینے بجلی کا بل بہت زیادہ ہے، نامعلوم میں پے کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، مگر وہ کہیں بھی اپنا ضمیر کو بکنے نہیں دیتے. مگر اگین وہ اپنے سسٹم کو چوک بھی نہیں ہونے دیتے. دے لیٹ تھنگز ورک اراؤنڈ، اور وہ آگے آگے چیزوں کو موو کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنا اعمال کے خانے کو پورا رکھتے ہیں. اسی طرح کی ایک شخصیت میں ان کی معتقد کیوں ہوئی، کیونکہ میں نے ان کو جو کام کرتے کشمیر کے حوالے سے مجھے یاد ہے بڑا کچھ اخباروں میں پڑھ لیتے تھے. آپ سوچیے گا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عرصے تک پولیٹیکل پوزیشن کو انہوں نے انجوائے کیا، جس پوزیشن کے اوپر وہ کشمیر میں اپوائنٹڈ رہے. آج تک ایک مسئلہ کشمیر دا حل نہیں ہوا. بہت سے امبیسڈرز آ کے، اور وہ آ کے جب کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کاغذ پڑھتے ہیں. دس مین جناب ڈاکٹر نفیس زکریا صاحب جب یہ کونسل جنرل تھے، وداؤٹ کیئرنگ فار دا ٹائم، بے لوس شخص ہیں. آپ نے پیلٹ گنز کے بارے میں جو نالج دی تھی، ایکسٹمپور بات کرتے ہیں، یعنی دا مین ہیز فل فلیش نالج آف سبجیکٹ کی ان کے پاس نالج ہے. یعنی وہ درد کو محسوس کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. اور میں اسی چیز نے مجھے ان کا معتقد بھی بنایا. میں پاکستان کے بارے میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں کیا بات کروں. نفیس زکریا صاحب اپنے امبیسڈر رہے، اور امبیسڈر کے بننے کے بعد جب انہوں نے آخری اپنی پوزیشن چھوڑی، انگلینڈ سے پاکستان منتقل ہو گئے. آج اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ 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 کام کرتے ہوئے رکھے، اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ہی کرتے رہیں. ہی نیور وانٹڈ کہ پاکستان چھوڑو تو ہوں کینیڈا دے سٹیزن ہو جاؤ. سر وہ ایک الگ بات ہے کہ میں نے پروگرام کے شروع کے حصے میں کہا تھا ہی لوز انگلینڈ مور دین کینیڈا، سو ہی کیپٹ انگلینڈ کا نمبر، ہی ڈڈ ناٹ کیپ مینی آف کینیڈین نمبرز. جناب نفیس زکریا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے اتنے جذبات کا اور اچھے الفاظ کا. میں شاید اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ نے بہت زیادہ ہی میرے بارے میں بات کی ہے. سر آپ کی بڑائی ہے، یہ آپ کی بڑائی ہے سر، یہ ڈیفینیٹلی آپ کی بڑائی ہے. میں سر آج آپ کو تکلیف دینے، اور مجھے پتہ ہے کہ اٹس ناٹ ایزی، آپ جیسا شخص جو اتنا مصروف بھی ہے. آف کورس اٹس پاکستان کی کمیونٹی کو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، زندگی صرف ہلا گلا نہیں ہے. وی مسٹ نو اراؤنڈ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس. دنیا میں کیا ہے، اور آف کورس دنیا میں مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں ایک وقت کا فرعون رہا، فرعون بھی تھا. پھر اس کے بعد بہت ساری اور سلطنتیں آئیں جنہوں نے آ کے دنیا کی آدھی اور تین حصے کی دنیا کے اوپر اپنی حکومت کی. برطانیہ بھی ایک زمانے تھا کہ اسی کی سرحدوں میں سے سورج نکلا کرتا تھا، اسی کی سرحدوں میں سے غروب ہوتا تھا. اور آج کے دور میں ہم G7 کا ذکر کرتے ہیں، بٹ آف کورس دا لیڈنگ کنٹری از امیریکا. 5 نومبر از اے ویری امپورٹنٹ ڈے، جب 5 نومبر کو 24 کروڑ امریکنز نے 2 لوگوں میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے. دیر آر سم آزاد امیدوار بھی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کملا ہیرس آپ کو پتہ ہی ہے، بغیر کسی مقابلے کے جو بائیڈن صاحب نے اور سارے پارٹی کے باقی لوگوں نے کہا تو انہوں نے کیا. 5 نومبر کو الیکشن ہوگا. جنوری میں انہوں نے پوزیشن درمیان کا حصہ جو ہے وہ ٹرانزیشن پیریڈ کہلوایا جائے گا.
دونوں پارٹیوں کا منشور میں پروگرام کے پہلے حصے میں شیئر کر چکی ہوں. لبرل کا منشور از لبرل یعنی ڈیموکریٹس کا منشور از ویری لبرل کہ جی بس جی ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا کہ دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں بھی نہیں ہوں گی چاہے دنیا میں آگ لگ جائے, ہر جنگل جلتا چلا جا رہا ہے ان کے دور میں بھی. ریپبلکنز جو ہے جن کو گرینڈ اولڈ پارٹی GOP بھی کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ابارشن بھی نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ اگر بچہ جان پکڑ لیتا ہے, فیٹس جان یعنی آفٹر 12 ویکس آفٹر 10 ویکس, پھر انلیس کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو. اور ابھی کملا ہیرس کے ساتھ جب ڈبیٹ ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سے خاص طور پہ یہ سوال پوچھا گیا تھا, تو ہی سیٹ کہ یس اگر تو کوئی پرابلمٹک سچویشن ہے کہ بچے میں کوئی ڈیفارمیٹی ہے یا اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر 7ویں 8ویں 9ویں مہینے میں بھی ابارشن ہو سکتا ہے, ورنہ آف کورس, اور میرا خیال ہے میرا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ یہ امیگریشن کے لحاظ سے تھوڑا سا اور ان کا موقف تھوڑا سا سخت ہے, یا پھر پابندی اسلحہ, امریکہ میں اسلحے کی پابندی کو ویسے لگا نہیں سکتا, بچوں کو بھی گولیاں, بچہ خود ہی گولی چلاتا ہے گولی مار لیتا ہے. ٹیکسز کو کم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں, مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت بولے اور وہ بہت ساری اور امیگریشن کی بات انہوں نے کی, ابارشن کی انہوں نے بات کی, مگر ایک چیز جس کے بارے میں وہ بہت کہتے ہیں وہ نیٹو کے بڑے ویری تھے, اور امریکہ اور پینٹاگون تو نیٹو کو لے کے جانا چاہتا ہے, وہ ولادیمیر پوٹن کی دیوار کے ساتھ بھی لگانا چاہتے ہیں, بیکاز یوکرین میں جھگڑا کیا ہے, یہی تو جھگڑا ہے کہ یوکرین امریکہ اور یوکرین چاہتے ہیں کہ وہ نیٹو کا ممبر بنے, رشیا کہتا ہے میں اپنے دروازے کے ساتھ آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گا. یہی پرابلم ہے نا, اگر یہ جنگ آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے ہی بند ہو جانی تھی اگر یوکرین یہ کہہ دیتا کہ میں نیٹو کا ممبر نہیں بنتا. نمبر 2, ابراہم اکارڈ کی بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں ابراہم اکارڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بہرحال پینٹاگون کا آشیرواد کس کو حاصل ہوگا, انہی چیزوں کے بارے میں. بٹ دنیا کے لیے کون بہتر ہے اس وقت, دنیا جس حساب سے چل رہی ہے, اگر آپ گلوبل وارمنگ کی بات کریں تو دنیا میں کیسے چل رہا ہے, اگر آپ وارز کی بات کرتے ہیں تو اسٹارٹیڈ ود اسرائیل اینڈ غزہ اینڈ دین لبنان کی طرف, اور جب یونائٹڈ نیشنز میں وہ اپنا فلیگ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں بنجمن نتن یاہو, تو وہ چاہے وہ اردن ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ عراق ہو, اور چاہے وہ ایران ہو, ان کو ایول اسٹیٹس کا نام دیتے ہیں. اور سعودی عربیہ کی بھی باری آئی کہ آئی, فکر نہیں کریں, اس کی بھی باری آئے گی, ابھی تو وہ ہرے جھنڈی میں شامل ہے. یوکرین کے لحاظ سے اگر آپ نوٹ کر لیں, انہی باتیں پہ میں بات کروں گی. سر آپ کا بہت شکریہ کہ لیٹ ایٹ نائٹ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے. میری ریزرویشنس یہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں وی آر پولرائزڈ اراؤنڈ دا ورلڈ, دنیا کے کسی خطے میں, ہم انگلینڈ کی بات کر لیں پولیٹیکلی, آپ فرانس کی بات کر لیں, آپ امریکہ کی بات کر لیں, آپ پاکستان کی بات کر لیں, انڈیا کی بات کر لیں, ایوری ویئر پولرائزیشن از ایٹ دی پیک کے اوپر چل رہی ہے. بٹ ہو از گڈ فار دا ورلڈ, فار دا ہول ورلڈ, if he becomes the president in future? What are your prediction and what do you say? بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں آج کل جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی 27 کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے, اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. تو اس وقت میرا زیادہ تھرسٹ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ہے, لیکن چونکہ بحیثیت سفارتکار کے میں نے کافی عرصے ریجنل اور انٹرنیشنل جو اسٹریٹجک سچویشن ہوتی ہے یا جیو پولیٹک سچویشن ہوتی ہے اس کا انالیسس بھی کیا اور کرتا رہا. تو اس پس منظر میں امریکہ کو حال کے بجائے ماضی میں دیکھوں گا کہ ماضی میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے, یا امریکن پریزیڈنٹس چاہے وہ ریپبلکن کے ہوں یا ڈیموکریٹک اس کے ہوں, پارٹی کے ڈیموکریٹس کے ہوں, ان کا جو ہے دنیا کے حوالے سے کیا زاویہ رہا ہے اور وہ کس حد تک دنیا کے لیے جو ہے اچھے ثابت ہوئے. دیکھیں اگر کوئی کسی نے اس کا انالیسس کیا ہو تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ دنیا میں اس وقت جو موجودہ دور ہے, مطلب پچھلے چند دہائیوں سے جتنی وارز ہوئی ہیں, ان وارز کے اندر آپ کو جو ہے امریکہ کا ایک لیڈ کردار نظر آئے گا. اور ابھی آپ نے یوکرین کا ذکر کیا, اور اگر ہم غزہ اور فلسطین کے حوالے سے دیکھیں اور اس میں اسرائیل کا جو سپورٹ حاصل ہے,
اس کے حوالے سے دیکھیں. یونائٹڈ نیشنز میں کون جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے, آن گراؤنڈ کون اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر جس خطے میں پاکستان ہے, جس خطے میں چائنا ہے, رشیا ہے, اس خطے کے حوالے سے اگر آپ اس کی پولیٹیکل سچویشن دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ کو اس وقت موجودہ ڈیولپمنٹ نظر آئیں گی, اس کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ ارسپیکٹو کہ امریکہ میں کون اس وقت ایٹ دی ہیلم افیئر ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں, ان کے آبجیکٹیوز کے اندر کوئی خاص چینج نہیں آیا. ان کے اندر کسی قسم کی تفریق جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اپنے انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے کہ وہ ملک کے اندر, اپنے ملک کے اندر جو ہے کیا پالیسیز کو پرسو کرتے ہیں, وہاں پہ ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں. لیکن جب ایک بین الاقوامی جو زاویے سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کس نیچر کا ہے اور ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے, تو آپ کو واضح طور پر جائے گا کہ اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے. یعنی اگر ان کی رائیولری ہے کسی گریٹ پاور کے ساتھ تو وہ رائیولری کے اندر جو ہے شاید انٹینسٹی کا فرق آیا ہو, شاید کسی مینیفیسٹیشن کے اندر کوئی چینج آئی ہو, ان کی اپروچز میں کوئی چینج آئے ہو, ادروائز اورینٹیشن جو ہے وہ سیم ہے. تو آج بھی ایک ٹسل ہے جو دنیا میں چل رہی ہے کہ کون دنیا کو کنٹرول کرے گا, اور اس میں آپ کو امریکہ کا کردار جو ہے بڑا واضح طور پر نظر آئے گا کہ اس کی پالیسیز کیا رہی ہیں اور کیسے دنیا کے مختلف خطوں میں اس نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. آپ نے مڈل ایسٹ کی مثال دی, آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ مڈل ایسٹ میں ایک عرصے دراز سے وہاں پر وار چل رہی ہے اور ہنڈریڈز آف ملینز آف پیپل ہیو بین افیکٹڈ, انوسنٹ پیپل. اس کے اندر ایک بے انتہا بڑی تعداد جو ہے بچوں کی. آپ سوچیں کہ وہ بچے جنہوں نے اپنی پرورش پائی کسی طریقے سے بھی اس ماحول میں جس کے اندر کسی قسم کی ان کو فیوریبل سچویشن نہیں ملی, ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا. اگر ان کو یہ پتا ہوگا کہ جی اس ساری ان کی جو پلائٹ ہے, ان کی جو بدحالی ہے یا ان کے ساتھ جو اس وقت سلسلہ ہے, اس کے پیچھے کون سے فورسز اور کون سی طاقتیں رسپانسبل ہیں, ذمہ دار ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا باعث کیا ہوگا, وہ کس طریقے سے جو ہے پروان چڑھیں گے اور کیسے جو ہے آگے آپ کو سینیریو واضح طور پر نظر آئے گا. تو یہ جو ان کی سوچ اور اپروچ ہے دنیا کے اندر, وہ کوئی بہت اچھی سوچ اور اپروچ نہیں ہے. کوئی آپ دیکھیں اس وقت تو اس خطے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ساؤتھ چائنا سی کو لے لیں, اس سے متعلقہ جو ڈسپیوٹس ہیں اس کے اندر بھی آپ کو ان کا ایک بڑا اہم کردار نظر آئے گا, جس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے ایک سائڈ کو وہ مستقل سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو جذبہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسری گریٹ پاور جو یہاں پر ہے یا ابھرتی ہوئی پاور جو یہاں پر موجود ہے اس خطے میں, اس کے خلاف ہے. ایک زمانے میں اس کے اوپر بڑی تھیوریز آئی ہیں, اس کے اوپر بڑی چیز سامنے آئی ہیں. چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ان کی تھی اور ہے, اور اسی طریقے سے ان کی رشین کنٹینمنٹ پالیسی یا یو ایس آر کے حوالے سے انہوں نے جس طرح ورلڈ ڈیوائیڈڈ رہی ہے اور آج بھی ڈیوائیڈڈ ہے, صرف حیت چینج ہو گئی ہے, اس کی ساخت چینج ہو گئی ہے, ورنہ آج بھی اورینٹیشن وہی ہے, سوچ وہی ہے, اپروچ وہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس خطے کے اندر جو ہے آپ کا آکس کے نام سے ایک نئی الائنس بنی ہے, یہاں پر کوارڈ کے نام سے ایک نئی الائنس بنی ہے, یہاں پر اور دوسری بہت ساری اسٹریٹجک جو ہے ریلیشن شپ جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ہر جگہ آپ کو ایک کنٹری جو ہے وہ نظر آئے گی کامن, اب وہ یو ایس. اور یہ ساری جو آپ کو تنظیمیں میں نے بتائی ہیں, ابھرتی الائنس جو بتائی ہیں, ان کی جو اورینٹیشن ہے یا ان کا مینیفیسٹو یا ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں, وہ کہیں پہ بھی پیس کے حوالے سے نہیں ہے.
ان کی جو اپروچ ہے وہ آپ کے سامنے واضح طور پر ہے. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے کہ کنٹینمنٹ کا ایلیمنٹ ہے. کس کو کنٹین کرنا ہے, صحیح کس کو روکنا ہے. صحیح. اچھا سر تو آپ میں نے جتنی دوسرا سوری سر آپ کیری آن بحیثیت پلیز کیری آن پاکستانی سفارتکار کے میں نے زیادہ تجزیہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کرتا تھا پہلے بھی. ابھی جب بھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ چیزوں کو پاکستان کے زاویے سے دیکھتا ہوں. تو آپ سوری کچھ کہہ رہا ہوں. نہیں سر, میں آپ نے جتنی بات چیت کی اسی کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ مختلف جو بنائے گئے گروپس بنائے گئے, اور کوارٹس جو بنایا گیا تھا کیونکہ برکس پہلے بنایا گیا تھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ برکس جو ہے وہ G7 اور G8 تو اب خیر G7 ہی ہو گیا, اس کا متبادل تھا, تو انڈیا کو انوالو کیا. ابھی بھی یہ چاہتے یہی ہیں کہ برکس میں سے انڈیا جو ہے نا وہ نکل جائے اور انڈیا کوارٹس میں رہے, امریکہ کے ساتھ رول پلے کرے. مگر انڈیا از پلئنگ اے گڈ ڈپلومیٹک رول. ایون یوکرین اور رشیا کی وار میں بھی دا موسٹ بینیفٹ از بین ٹیکن بائی انڈیا, جس میں انہوں نے ٹریڈ اپنی بہت ساری کی وغیرہ وغیرہ. سو آپ جب کنٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دس مین کہ نو میٹر, ان ادر ورڈز جو مجھے لگا, مجھ جیسے نالائق انسان کو جو سمجھ آیا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ہو بیکم دا پریزیڈنٹ, سو دیر آر پیپل بیہائنڈ دیم جنہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ٹو کنٹین چائنا اینڈ رشیا جو بھی قیمت چکانا پڑے گی ہم چکائیں گے. بٹ اسٹل اف آئی ایم رائٹ اور رانگ کہ میں نے جو آپ کی گفتگو سے اخذ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کوئی بھی بن جائے مگر وہ جو بنیادی فکر ہے وہ وہی رہے گی جو پہلے سے چلتی چلی آ رہی. جی آپ نے صحیح کہا. اور میں آپ کو ایک چیز اور یہ عرض کر دوں کہ کوئی اس چیز کو شاید غور نہیں کرا, میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, اور یہ کوئی 15-16 اخبارات کے اندر میرا آرٹیکل چھپا بھی تھا. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یوکرین کی وار ہے اس خطے کے اندر, اگر آپ امریکہ کی اپروچ دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ وہ اپنے علاقے سے کہیں دور جا کے لڑتا ہے. پراکسی وارز. ہاں, کہیں پہ بھی وہ جو ہے اپنے باؤنڈریز کے اندر ان چیزوں کو آنے نہیں دیتا. اگر 9/11 ہوا وہاں پر ایک بڑا ٹریجک انسیڈنٹ تھا, اس کی بھی بڑی کنسپریسی تھیوری سامنے آئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو وہ لے کر آیا کوئی 12,000 میل دور افغانستان میں لڑنے کے لیے, اس کا حساب کتاب چکانے کے لیے. کیوں؟ یہ جو بھی میں نے ساری باتیں کی ہیں وہ سارے وجوہات یہی ہیں. ہو سکتا ہے لوگ مجھے اس سے ڈفر کریں, لیکن اس خطے میں کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں, میری اپنی تھیوری ہے, لوگ ایگری کریں نہ کریں, آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. اور وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے, ایک عرصے تک اس نے چاہا کہ یہاں پر کنٹرولبل اسٹیبلٹی رہے, یعنی انسٹیبلٹی رہے, کنٹرولبل انسٹیبلٹی رہے, انسٹیبلٹی ہو لیکن وہ جب چاہے اس کو کنٹرول کر سکے, اس کا ایک اس کے اوپر گرفت رہے. اور انسٹیبلٹی کیوں ہو؟ انسٹیبلٹی جب کسی خطے میں ہوتی ہے تو وہاں کی جو معاشی اور اکنامک پروگرس جو ہے, کسی قسم کی پروگرس ہے, وہ رک جاتی ہے یا کم از کم سلو ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اسٹیگننٹ نظر آئیں گی, کیونکہ پروگرس جو ہے وہ اگر صحیح معنی دیکھا جائے تو رک گئی ہے. اب ٹیکنالوجی میں انوینشنز نہیں آ رہی, انوویشنز آ رہی ہیں, اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کا کانسیپٹ ہے نہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اب ٹیکنالوجی ہی نے انیبلٹی اتنی زیادہ, انیبلٹی نہیں, انیبل کرنے کے پوائنٹ آف سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کنٹریز کو اتنا انیبل کر دیا ہے کہ کنٹریز جو ہیں, جو کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, تو وہ کنٹریز بھی جو ہے ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کر پا رہی ہیں اور اس کو لے کے آگے چل رہی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ٹیکنالوجی بھی اگر کسی کا کنٹرول ہے تو وہ ویسٹرن کنٹریز کا, اور ان میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ امریکہ ہے. آپ سیمی کنڈکٹرز کی مثال لے لیں, آپ اس وقت سائبر کی مثال لے لیں, آپ انٹرنیٹ کی مثال لے لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی سائٹ پہ اس وقت ایک طرح سے مونوپلی ہے
ایڈوانس کنٹریز کی, اور وہ اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور سو مچ سو کہ انہوں نے اسی ٹیکنالوجی کی ایکسپلائٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے اور ایکسپلائٹ کرتے ہوئے جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہیومن ریسورس ہے اس کو استعمال کیا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ویسٹ کے اندر دیکھیں گے تو جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ رک گیا ہے, بلکہ کئی جگہوں پہ تو نیگیٹو کے اندر ہے, اور وہاں پر اب وہ رجحان بھی بہت چینج ہو گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو جو ایجنگ پاپولیشن ہے وہ وہاں پر زیادہ آپ کو نظر آئے گی بنسبت جی ینگ سر. پاپولیشن کے. جی سر. آن دا کنٹری اگر آپ ساؤتھ میں دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ ان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ابھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے, بہت بڑی ینگ پاپولیشن. صحیح سر. دس از دا منتھ آف اکتوبر. ابھی آپ نے یوکرین کی بات کی ہے اور یوکرین اور رشیا کی جنگ, اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر یوکرین مان جاتا کہ میں نیٹو کا ممبر نہیں بنتا, یا امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا, اور اب یہی پرابلم جو ہے وہ تائیوان اور چائنا کے درمیان بھی چل رہی ہے, تو اگر مان جاتا تو شاید یہ وار تبھی ختم ہو جانی تھی. آپ کو یاد ہوگا سر, دس از بائی چانس اکتوبر کا مہینہ 16 to 28 آف اکتوبر میں, اس کو اکتوبر کرائسس بھی کہا جاتا ہے, جب امریکہ نے اپنے مسلز کیے تھے اٹلی میں اینڈ ٹرکی میں, جس کے نتیجے میں رشیا جو تھا وہ میکسیکو میں آ کے بیٹھ گیا تھا. پھر الٹیمیٹلی انہوں نے صلح کر لی تھی, بیکاز جو میں کہہ رہی ہوں کہ دے آلویز آپ نے میزائل کرائسس کی بات جی کریں. جی سر, آپ نے ابھی آپ نے کہا نا کہ امریکہ نے وہ امریکہ اور کینیڈا کی ایک لڑائی ہوئی تھی, وہ بھی 18ویں صدی میں ہوئی تھی, مگر اس کے بعد دے نیور یوز دیئر اون پلیس فار دا وار, وہ ہمیشہ باہر جا کے لڑتے ہیں. تو یہ جب انہوں نے کیا تو جب سوویت یونین ان کے دروازے پہ آ کے میکسیکو پہ بیٹھ گیا تھا تو امریکہ نے الٹیمیٹلی صلح کا ہاتھ بڑھا دیا تھا. بالکل. اب آپ یہ سمجھتے ہیں, مطلب میں جو اخذ کر پائی ہوں, بیکاز بیسیکلی مجھے میری آپ سے اور میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ ایک ایکویشن ہے, اس کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ امریکہ کا الیکشن 5 نومبر از اے ویری امپورٹنٹ ڈے, مگر آپ کی جتنی گفتگو ہے اس میں مجھے یہی سمجھ آیا, نو میٹر ہو واز دی پریزیڈنٹ آف امریکہ, امریکہ کی پالیسی ایک ہی رہی, اور وہ حاکمیت اعلیٰ رکھنا. آئی مین کہ کوئی امریکہ از دا فرسٹ ورلڈ کنٹری اینڈ وانٹ ٹو رول دا ہول ورلڈ, بٹ انفارچونیٹلی وہ معاملہ تو ٹوٹ گیا ہے کہ ہول ٹریڈ اراؤنڈ دا ورلڈ واز ان ڈالر, بٹ ناؤ اٹس ناٹ ان ڈالر, دیر آر ادر کرنسیز ایکولی جو چل رہی ہیں, ان پہ سینکشنز لگائی جا رہی ہیں, ان کا پیسہ ادھر ادھر بانٹا جا رہا ہے. بٹ اسٹل, یا تو آپ فرمانا نہیں چاہ رہے, میرے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے, what do you think if Kamala Harris, I think Pentagon would like Kamala Harris be the president of America, whereas Donald Trump, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو آپ چہرے کے پر اسمائل لے کے آتے ہیں اور you don't know what is behind in their mind, اندر کیا کام کر رہا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو ووکل ہوتے ہیں. Donald Trump is very vocal. What do you think, who is better for the world at the moment? And Donald Trump doesn't want NATO کہ وہ اپنی مطلب اتنا unleashed بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت دنیا کی 2 جنگیں ہو رہی ہیں, تیسری جنگ آپ دیکھیے گا, اگر چائنا اور تائیوان کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو they would like Taiwan to become the NATO member as well. تو who will be better for the world? ہم اپنی ذات سے نکل کے اگر دنیا کے بچانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ یا کملا ہیرس؟ آپ نے سوال اٹھایا اور خود جواب بھی دے دیا. اور سوال جو ہے آپ کا یہ تھا, آپ نے کہا کہ کملا ہیرس جو ہے اس کو پینٹاگون جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا رجحان یہ ہے کہ وہ جب پہلے بھی جب تھے تو اس وقت بھی جو ہے نیٹو کے حوالے سے بہت سوال اٹھے تھے کہ اس کو ڈسبینڈ کر دینا چاہیے. جی سر. کیونکہ اس کی ریلیونس اب رہی نہیں ہے جب وہ یو ایس ایس آر نہیں رہا. تو جب آپ نے پینٹاگون کا نام لیا اور کمالا ہیرس کو اس کے ساتھ جوڑا تو امیڈیٹلی جو چیز میرے سامنے اور میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے خطے کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں انڈو پیسیفک, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا امریکہ نے جو ہے
وہ اس خطے کے اندر انڈیا کو اپنا لنچ پن بنایا ہوا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. امریکہ جو ہے اس کو انڈیا سے کوئی محبت نہیں ہے. وہ اپنے آبجیکٹیوز کے لیے, اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے وہ کسی کو بھی استعمال کرتا ہے. یہ بات مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بھارت, لیکن میں یہ بھی نہیں سیاست ہے کہتا کہ سر, کنسپریسی, سوری, یہ سیاست ہے سر. ہاں انڈیا کی بات کو تو چھوڑیے, ابھی جو ریسنٹ ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے جو ٹیلی گرام کے اوپر آیا ہے, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ امریکہ حالانکہ اسرائیل کی ساری پشت پناہی امریکہ ہی کر رہا ہے, مگر وہ ڈاکیومنٹ جو لیک ہوا ہے اس میں یہ بھی چیز لیک ہو گئی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جاسوسی بھی کرتا ہے. امریکہ پوری دنیا کی جاسوسی کرتا ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں یہ تو کہتا ہے, ٹیکنالوجی کو انہوں نے یوز کیا, بڑا صحیح طریقے سے یوز کیا ہے, بہت افیکٹولی یوز کیا اپنے ایڈوانٹیج کے. صحیح. اچھا سر, میں اسی سوال کو ایک اور انداز سے کرتی ہوں, میں آپ کا ڈائریکٹ جواب, میں بہت میں آپ کو تھوڑا کند سا ذہن ہوں, شاید میں سمجھ نہیں پا رہی, اس لیے میں اس نہیں سوال میں کو آپ ایک اور بتاتا ہوں, انداز آپ سے کرنا چاہتی ہوں. میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں آپ کو. ابھی جو آپ سوال کرنا چاہتی ہیں نا, مجھے پتا آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس وقت یہاں پہ اس خطے میں ہو رہا ہے, اس خطے کے اندر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر 5 نیوکلیر پاورز ہیں. جی سر. رشیا انڈیا, ہے, چائنا ہے, انڈیا, رشیا, پاکستان اور نارتھ کوریا. نارتھ کوریا. ٹھیک ہے. اور لیکن کیپیبلٹی اور کنٹریز کے پاس بھی, یہ نہیں کہ نہیں ہے, لوگوں نے انہیں اپنے کول ٹیسٹ کیے ہوئے ہوں گے. یا نیوکلیر کیپیبلٹی ہے لوگوں اور بھی کنٹریز کے پاس. اچھا, اور اس خطے کے نزدیک ترین اگر کوئی خطہ ہے وہ یورپ ہے. اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ اگر کبھی بات بگڑی, سب کا بینڈ اور بجے گا, اور کسی قسم کی جو ہے آؤٹ بریک آف وار ہوئی, اور یوکرین سے اور رشیا سے نکل کے اس کی پیرفری بڑھی, اور وہ ایسکلیٹ ہو کے وہ ٹیریٹری وہ لائن کراس کر گئی ڈیٹرنس والی, اور نیوکلیر وار جو ہے کسی طریقے سے ہو گئی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدھی سے زیادہ جو ہے پورا ایشیا اور آدھے سے زیادہ یورپ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا, انائہلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس سے میں نے جو نوٹ کیا ہے نا کہ انسانیت کو کیا نقصان پہنچتا ہے, انسانوں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے, انسانی جانیں کتنی ضائع ہوتی ہیں, کتنے انسان ڈسپلیس ہو جاتے ہیں, یہ تمام اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں اور دوسرے ریجنس کے اندر دیکھیں جہاں جہاں پہ وارز ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں, اور لوگ کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں, کسی پہ اثر کچھ بھی نہیں ہے. ان کے دکھ کا, ان کی تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہے. صرف آبجیکٹیوز ہیں کہ یہ اچیو کرنا ہے ہمیں. اگر ٹیریٹری ہے تو وہ حاصل کرنا ہے, اگر ڈومینیشن ہے تو وہ کرنی ہے, اگر کسی کو آپ نے اس میں امریکہ بڑا رول پلے کر رہا ہے سر, امریکہ بڑا رول پلے کر رہا ہے, اور کال اور فیل میں تضاد ہے یہاں پہ. ہاں, تو یہ جو آپ فرمائیں نا کہ پینٹاگون کس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ذریعے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ پلانس ہیں جو کہ اگر آج نہیں تو کل, اور کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوں گے انٹو ریالٹی. بہت شکریہ سر. سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو شاباشی بھی دی جاتی ہے. دنیا میں فرسٹ نیوکلیئر اٹیک امریکہ نے کیا تھا, اور جاپان کے 2 جگہوں پہ کر دیا تھا. ڈو یو تھنک کہ اب بھی کوئی ایسا ایکشن لے سکتا ہے, کیونکہ رشیا بار بار اندھیا تو دیکھ چکا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اب امریکہ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ کو یا وہ لوگ جو اس خطے کے اندر ٹربولنس چاہتے ہیں, ان کو گیم آ گئی ہے کہ گیم کھیلتے کیسے. اصل چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو, جن مہروں کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے, ان مہروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مہریں اسی خطے کے اندر موجود ہیں, اور اگر اس خطے کے اندر کسی قسم کی ٹربولنس ہوتی ہے, وہ ایسکلیٹ ہوتی ہے, تو اس کے اندر وہ نہیں بچیں سب کو گے, لپیٹے گی. سب ایک وہ اور خود بھی نہیں بچیں گے. چیز, آپ ابھی برکس کی سے پہلے انڈیا نے بڑا وائزلی چل رہا ہے, یوکرین اور رشیا کی وار کو بڑا وائزلی انڈیا نے لیا ہے. سر ابھی لداخ سے انہوں نے اپنی فوجوں کو پیچھے کیا ہے, اور چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی ہے.
اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں گے آپ؟ یعنی ڈو یو تھنک کہ چائنا کے ساتھ، چائنا بھی ویری انٹیلیجنٹ ہے، وہ بزنس کو بزنس دیتے ہیں اور ادر تھنگس کو دے ڈونٹ مکس اپ تھنگس، تو یہاں پہ کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کی نا بڑی ڈیپتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی جو ہے اس کو پلے کیا ہے. لیکن اگر آپ رشیا اور انڈیا کی ریلیشن شپ کو دیکھیں، وہ پچھلے 70 سال سے بہت ایک اچھا دوسرے کے قریب رہے. ٹھیک ہے. تھا. اور یہ قربت اس ٹائپ کی قربت نہیں ہے جس کے اندر جو ہے کوئی گرانٹ کا سلسلہ تھا یا کسی قسم کا دوسرے چیزیں تھی جس میں پینٹس کے ذریعے جو ہے وہ بہلایا جا رہا تھا لوگوں کو، جیسے کہ ہمارے کیس میں ہوا. سالڈ ریلیشن تھا، سالڈ ریلیشن شپ. اور اس کے اندر وہاں پر انڈیا جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ تھا رشیا کا، کیونکہ دیکھیں رشیا کو ایک خاص طریقے سے جو امریکہ نے کارنر تو ضرور کر دیا تھا. تو ان کی جو ڈیفنس کی سپلائیز ہے وہ ایک عرصے دراز تک رہی اور ابھی بھی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی اب وہ امریکن جو ہے وہاں پر ویپنری آنا شروع ہو گئی ہے. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو 3 ایگریمنٹ سائن کیے ہیں جس کو فاؤنڈیشنل ایگریمنٹس کہتے ہیں، تو اس میں ابھی ریسنٹلی ابھی 2016 میں ایک سائن کیا، پھر 2018 میں ایک سائن کیا، پھر 2020 کے اندر ایک سائن کیا، تو امریکہ اور انڈیا نے مل کے. تو جو اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا، ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں تو اس کے اندر نا ابھی ایک بڑا اسٹرانگ لنک ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت انٹیلیجنٹلی چل رہے ہیں، بہت میں سمجھتا ہوں پروڈنٹلی جو ہے اپنی پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں. انڈیا کو بھی پتا ہے کہ رشیا جو ہے اس کو افینڈ نہیں کرنا ہے، صحیح، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کو جو ہے وہ بھی انگیج کر کے رکھنا ہے. بالکل صحیح اسی سر. طریقے سے رشیا کو بھی پتا ہے کہ انڈیا نے امریکہ کو انگیج کیا ہوا ہے اور امریکہ ٹیکنالوجیز اور ویپنری لے کر آ رہا ہے جو کہ آگے آنے والے وقتوں میں رشیا کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نئی لیکن اس بات کے ہے. باوجود بھی اس نے انڈیا کو بڑا کیئرفلی ہینڈل کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہی وہ ڈیفنس کی جو ریلیشن شپ تھی ان کی، اور کئی ایسی لین دین ہیں جو ابھی تک ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے نیئر فیوچر کے اندر، تو اس وقت میرے خیال میں جو آپ نے موو دیکھی ہے نا کہ انہوں نے اپنی فوجوں کو ہٹا لیا وہاں سے، یہ اسٹریٹجک موو ہے بیسیکلی. یہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی سنسیئر موو ہے. میری اسسمنٹ یہ کہ یہ اسٹریٹجک موو ہے اور اس میں ایک اسٹریٹجک پاز جو ہے وہ دیا جا رہا ہے جو کہ وقتی طور پر جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب نفیس سکریہ صاحب سے ہم نے آپ کی بات چیت کرائی. اور میں آپ تمام سے کہتی ہوں کہ بعض اوقات گیتوں کی بات اور فنٹوش بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر اپنے علاقے سے بھی باخبر ضرور رہیے گا. تھوڑا ٹائم ان چیزوں کو دینا بھی بہت ضروری ہے. اٹس گڈ فار یور برین ایز ویل ٹو نو واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو، واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. سر آپ کا بہت شکریہ، لیٹ آورز میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جناب نفیس سکریہ صاحب، میں نے پہلے بھی کہا اور آپ کو بھی سنا دیا کہ کینیڈا کے بھی نمبر 1 اپنے پاس رکھ لیں. انگلینڈ سے تو آپ بہت محبت کرتے ہیں. ویسے میں نے کوئی دانستہ نہیں چیز کی تھی، میری لاسٹ پوسٹنگ وہیں پہ تھی اور میں تھوڑا سا سست آدمی ہوں. جب واپس آیا تھا تو میں سمجھا تھا میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اب آرام سے اپنی جو ہے لائف گزاروں گا. لیکن میں سر خدا کرے کہ آپ کبھی بھی ریٹائر نہ ہوں. آپ اس ملک کو آپ جیسے ہونہار لوگوں کی ضرورت ہے. آپ بے لوس کام کرتے ہیں، انتھک کام کرتے ہیں. اس میں کوئی آپ کا گین نہیں کہ جس پوزیشن کے اوپر آپ ہیں. اور میرے جیسا کمزور انسان، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ وی ڈیفینیٹلی نیڈ ان پٹ فرام اے پرسن لائک یور سیلف. آپ کا بہت شکریہ. میں نے کہا کہ میں نے آپ واقعی ان چنیدہ لوگوں میں ہیں جو پاکستان کا اثاثہ ہیں. سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نفیس سکریہ صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی. آپ دیکھیے صاحب، پالیسی